اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولین کے بارے میں۔ آزاد کو آزاد کے بدلے قتل کیا جائے گا، غلام کو غلام کے بدلے، عورت کو عورت کے بدلے۔ پھر جس شخص کو اس کے بھائیوں میں سے کسی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو بھلے طریقے سے اس کا پیچھا کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جو شخص زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اسلام کا ایک اہم حکم بیان کیا گیا ہے، قصاص۔ قصاص کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا، اگر کسی شخص نے کسی کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا تو اسلام میں اس کی سزا قصاص ہے، یعنی اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی کو قصاص کہتے ہیں۔ یہ بظاہر بہت سخت حکم ہے اور اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے اس پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے اور اس کی جان لی جائے، تو یہ اچھی بات نہیں۔ یہ بظاہر انسانیت کے خلاف ہے۔ کوئی اور سزا ہونی چاہیے، کوئی فدیہ ہو، کوئی اس پر تاوان لگایا جائے، لیکن شریعت نے اس کے بدلے جان کے بدلے جان کے بدلے یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ اگر ایک شخص کو جس نے ناحق کسی کو قتل کیا ہے، اگر اس کو اس کے بدلے قتل کیا جائے گا تو اس سے دوسرے لوگوں کو عبرت ہوگی اور دوسرے لوگوں کو یہ سبق ملے گا، پھر کوئی یہ ناپاک قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا کہ کسی کو ناحق قتل کر دے اور کسی کی جان سے کھلواڑ کرے۔ ایسا قدم کوئی نہیں اٹھائے گا اگر قصاص کا حکم نافذ ہو جائے، یعنی اگر کسی نے قتل کیا کسی کو ناحق اور اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا گیا تو پھر اس سے سارے لوگوں کو یہ عبرت ہوگی کہ ہاں، ہم کو بھی اسی طرح قتل کیا جائے گا اگر ہم نے کسی کو قتل کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے، اے عقل والو۔ حالانکہ قصاص میں تو بظاہر ایک آدمی کے بدلے دوسرے آدمی کی جان جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ نہیں، اس میں زندگی ہے، اس میں حیات ہے، کہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کی جان تو گئی لیکن اس سے پورا معاشرہ پاک ہوگا، صاف ہوگا۔ پھر دوسرے آدمی کو یہ ہمت نہیں پڑے گی کہ ہاں وہ کسی کو قتل کرے۔ اور اگر یہ حکم نافذ نہیں ہوگا تو پھر اس سے انسانوں کی جان جو ہے وہ سستی ہو جائے گی اور انسانوں کا خون سستا ہو جائے گا، پھر جو جس پر چاہے گا اس پر حملہ کرے گا، اور یہی ہو رہا ہے۔ جب جان کے بدلے جان نہیں لی جائے گی تو پھر معاشرے کے اندر انسانیت جو ہے وہ سستی ہو جائے گی اور انسانیت کا خون سستا ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ قصاص میں حیات ہے، کہ بظاہر ایک کے بدلے ایک کو تو قتل کیا جا رہا ہے لیکن اس سے سینکڑوں نہیں ہزاروں جانیں محفوظ ہوں گی، اور اگر قصاص کو نافذ نہیں کیا جائے گا تو پھر ہزاروں جانیں جائیں گی ناحق۔ ایک آدمی دوسرے کو صرف اپنی انا میں، اپنی عصبیت کی وجہ سے دوسرے کی جان لے گا۔ اس لیے شریعت میں قصاص کا حکم ہے۔
لیکن قصاص کے لیے شرط ہے کہ اسلامی حکومت ہونی چاہیے، وہاں اسلامی حکومت ہونی چاہیے، وہاں قاضی ہونے چاہیے، حاکم ہونے چاہیے، یعنی اس حکم کو نافذ کرنے کے شرائط ہے۔ ظاہر ہے یہ حکم ہر جگہ نافذ نہیں ہو سکتا ہے، جہاں اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی عدالت ہوگی، وہاں اسلامی قاضی ہوں گے، حاکم ہوں گے، وہاں پر یہ حکم نافذ کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص کو فرض کیا گیا ہے، آزاد کو آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے۔ زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے قصاص کا حکم تھا، یعنی قصاص لیا کرتے تھے، لیکن وہاں تھوڑا سا اس میں افراط اور تفریط تھی۔ ان کے ہاں ایسا تھا کہ اگر کوئی کمزور آدمی کسی بڑے آدمی یا کسی آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو اس کے بدلے وہ اس کو نہ قتل کر کے دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ ایسے مثلا کسی غلام نے کسی آزاد کو قتل کر دیا، غلام باندیاں ہوتی تھیں، کسی غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیا، تو اب جو آزاد آدمی کے جو قتل ہوا ہے اس کے جو ورثہ ہیں وہ غلام سے قصاص نہ لے کر کے بلکہ اس کے خاندان سے جو آزاد ہوتا تھا اس کو قتل کرتے تھے کہ یہ غلام ہمارے ہمسر کا، ہمارے برابر کا نہیں ہے، لہٰذا ہم اس سے قصاص نہیں لیں گے بلکہ اس کے علاوہ اس کے گھرانے کا کوئی آزاد آدمی اس کو قتل کریں گے تاکہ ہمارا برابری ہو جائے۔ ظاہر غلام ہے، وہ کمزور آدمی ہے، کمتر ہے، اگر اس کو قتل کیا جائے گا تو پھر برابری نہیں ہوگی، تو قصاص لیتے تھے، لیکن یہ فرق تھا کہ غلام اگر قتل کرتا ہے تو اس سے قصاص نہ لے کر کے دوسرے آدمی کو قتل کر دیتے۔ اسی طرح کسی عورت نے قتل کیا کسی آدمی کو تو اب اس کو قتل نہ کر کے اس کے گھرانے سے کسی آدمی کو قتل کرتے تھے، سمجھ گئے؟ تو شریعت نے اس کو منع کیا، اسلام نے اس کو منع کیا کہ ایسا نہیں ہے، قصاص میں برابری ہے، جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اگر غلام نے قتل کیا ہے تو غلام کو قتل کیا جائے گا، اور اگر عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کو قتل کیا جائے گا، برابری ہے، جو قتل کرے گا اسی کو قتل کیا جائے گا، دوسرے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے اور غلام کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا، اسی طرح عورت کو عورت کے بدلے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پھر جس شخص کو معافی دے دی جائے اس کے بھائیوں میں سے کسی کی طرف سے، یعنی مقتول کے بھائیوں میں سے کسی کی طرف سے کچھ بھی، تو بھلے طریقے سے اس کا پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ قصاص میں ایک آپشن جو ہے وہ دیت کا بھی ہے، یعنی اگر مقتول کے جو ورثہ ہیں، مقتول جس کو قتل کیا گیا وہ تو قتل ہو گیا ہے، اب قصاص کا مطالبہ اس کے جو وارث ہوتے ہیں انہی کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ اگر مطالبہ کر رہے ہیں قصاص کا کہ ہم قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے، تو ان کو حق ہے، لے سکتے ہیں، اور اگر وہ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ہم قصاص نہیں لیں گے، یعنی جان کے بدلے جان نہیں لیں گے، تو پھر اس کے بدلے فدیہ ہوتا ہے، دیت اسی کو کہتے ہیں، اسی کو خوں بہا کہتے ہیں شریعت میں، یعنی مال، یعنی جان کے بدلے جان نہ قتل کر کے اس کے بدلے کیا ہوتا ہے، خوں بہا اسی کو کہتے ہیں، دیت۔ اسلام نے اس کو 100 اونٹ مقرر کیا تھا، اور کیا کہتے ہیں اگر چاندی ہے تو 10,000 درہم چاندی ہے، یا اشرفی سونا ہے تو اس کی مقدار 1,000 دینار اشرفی ہوتی تھی، یہ مقدار متعین کی شریعت نے۔ کہا اگر کسی مثلا 4 ورثہ ہیں اس کے، ان میں سے کسی کی طرف سے اگر قصاص کو معاف کر دیا گیا، ایک نے بھی معاف کر دیا تو قصاص ساقط ہو جائے گا، اب جان کے بدلے جان نہیں لی جائے گی، اب دیت دیں گے، یعنی خوں بہا اس کا جو فدیہ ہے وہ دیں گے۔ اسی کو کہا گیا کہ جس کو معاف کر دیا گیا مقتول کے ورثہ میں سے کسی کی طرف سے، اگر کسی ایک نے بھی، 4 ہیں مثلا 4 بھائی، ان میں سے کسی ایک نے معاف کر دیا ہم قصاص نہیں لیں گے، ہم چھوڑ دیتے، تو اب سب کی طرف سے معاف ہو جائے گا، اب دیت ہوگی۔ دیت میں کہا جا رہا ہے کہ اب وہ دیت کا مطالبہ کرنے میں اچھے طریقے سے مطالبہ کریں،
اب اس پر زور زبردستی نہ کریں، اس کو پریشان نہ کریں کہ نہیں تم دو۔ اور اسی طرح یہ جو ادا کرنے والا جو قاتل ہے یا اس کے جو خاندان کے لوگ ہیں، اب اس دیت کو ادا کرنے میں ٹال مٹول نہ کریں۔ یہ بھی جو دیت طے ہوئی ہے، جو پیسہ طے ہوا ہے، اس کو ادا کرنے میں اچھے طریقے سے ادا کریں، اور جو مدت متعین ہوئی اس مدت میں ادا کریں۔ فاتباع بالمعروف و اداء الیہ باحسان، دونوں باتیں، وہ بھی اچھے طریقے سے مطالبہ کریں اور یہ بھی بھلے طریقے سے اس کو ادا کریں۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور یہ تمہارے رب کی طرف سے مہربانی ہے۔ اگر جان کے بدلے جان ہی رکھا جاتا تو بڑی اس میں دشواری ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تخفیف کر دی گئی کہ اگر معاف کر دیا مقتول کے ورثہ میں سے کسی نے تو اب اس کے بدلے پیسہ دیتے تو جان بچ جائے گی۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اس کے بعد پھر جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی دیت طے ہو گئی، پھر بھی اگر وہ قتل کر دے اس کو اور جان کے بدلے جان لے تو یہ بڑا ظلم ہے اور اس کی سزا سخت ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم بچو۔ یعنی ایک کے بدلے ایک کو قتل کیا جائے گا، اس سے سارا معاشرہ پاک اور صاف رہے گا اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں گی، اس طرح لوگوں کو حیات ملے گی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔